دین وائبز، دین کی آواز۔ اگر آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدے مند بات ہوگی، خاص طور پہ علماء طلباء کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔ وہ صورت کے انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی۔ حدیث پاک میں ہے من قرأ نہارا کفاہ ہمہ، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ومن قرأہا لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں قساوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس صورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ صورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ صورت محفوظ ہوگی،
اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس صورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں، تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک صورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی، تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر 1 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے،
اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کو گوش گزار کرنی تھی.